دوشی پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ الکرام وآلہ الکرام وآلہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ۔ جی کل بات ہو رہے تھے کہ شب قدر دیکھیں تو پھر کیا دعا مانگیں، کیا پڑھنی چاہیے، کیا دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث شریف بیان کی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سید عرب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ اگر شب قدر کو دیکھوں تو کیا کہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہے نا، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، جیسے مجھے معاف فرما دے، ہے نا، یہ دعا تھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، عام طور سے لوگ مانگتے بھی ہیں، نماز وغیرہ میں دعا کرتے بھی ہیں، تو عام طور سے کرتے لیکن شب قدر میں جو ہے وہ کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ تعلیمات کہتے ہیں کہ مضرت اور منفعت یعنی نقصان دینے والی اور فائدہ پہنچانے والی، یہ دو چیزیں ہیں۔ مضر جانتے ہوں گے، ہے نا، اصل میں مضرات یہ جمع ہے، مضرت یہ ہے لے کر آئے ہیں جو مصدر، ایسے منفعت نفع بخش، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں۔ ہر سلیم العقل یعنی جس کی عقل صحیح و سالم ہو، سلیم سلامت رہنا، السلام علیکم آپ سلامت رہو، جس کی سلیم العقل، ہر سلیم العقل جس کی عقل سلامت ہو انسان، ہر سلیم العقل انسان مضرت سے بچتا ہے، مضرات سے نقصان دینے والی چیزوں سے بچتا ہے اور اس کے دور کرنے کی طلب اپنے قلب میں رکھتا ہے، اس کے دور کرنے کی طلب اپنے قلب میں خواہش ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی، یہ نقصان دینے والی چیز ہمارے پاس نہ آئے۔ مرفعات میں نفع دینے والی چیز کو حاصل کرنا اور اس کے حصول کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے، حاصل کرتا ہے اور اس کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے۔ نفع دینے والی، فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو کیا کرتا ہے، وہ حاصل کرتا ہے اور دل میں خواہش تمنا بھی ہوتی ہے کہ اس چیز کو وہ حاصل کرے جو نفع دینے والی ہے۔ بلکہ حیوانات بھی مضرات رساں چیزوں سے بچتے ہیں اور نفع بخش اشیاء کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ حیوانات مطلب جانور وغیرہ، تو یہ بھی جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں، جو نقصان دینے والی چیز ہوتی ہیں اس سے کیا کرتے ہیں، بچتے ہیں، جانور بھی اس سے بچتے ہیں، اور جو اشیاء یعنی چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں، فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے، اس کی طرف یہ مائل ہوتے ہیں، یعنی اس کی طرف یہ چاہتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ظاہر ہیں کہ ان میں غور و فکر کی ضرورت نہیں، ہاں قابل غور چیز یہ کہ دفع مضرت اور حصول منفعت میں سے کس کو مقدم رکھا جائے، یعنی نقصان دینے والی چیز کو دور کرنا اور نفع دینے والی چیز کو حاصل کرنا ہے، اس میں کس میں مقدم رکھا جائے، کس کو پہلے کیا جائے، کس کو مقدم رکھا جائے، کس کو پہلے کیا جائے، یعنی پہلے مضرت کے دفع کرنے کی جانب توجہ کی جائے، پھر حصول منفعت کی طرف، یا پہلے منفعت حاصل کریں پھر مضرت دور کرنے کی طرف توجہ ہو، پہلے کس کی طرف ہم جائیں، پہلے نقصان دینے والی چیزوں کو دور کریں تب نفع حاصل کریں، یا پہلے نفع حاصل کرنے پھر نقصان دینے والی چیزوں کو دور کریں، ہے نا، تو مضرات کو پہلے دور کریں، پہلے مضرات کو دور کریں، یا پہلے پھر نفع حاصل کریں، یا پہلے نفع حاصل کر لیں پھر مضرات کو دور کریں۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا میں مولا تعالیٰ سے نعمتیں مانگنے کے لیے نہیں فرمایا، نعمتیں مانگنے کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ کوتاہیوں اور خطاؤں کی معافی طلب کرنے کا حکم دے کر اس امر کو واضح فرما دیا کہ مضرت کا دفع کرنا منفعت کی تحصیل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس دعا سے یہ ہمیں تعلیم، یہ سبق ملتا ہے کہ نفع حاصل کرنے سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں اس کو دور کی جائے، ہے، مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اگر ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ، ایسے ہمارے جو ہے عمل ہیں، کام ہیں کہ ہم کو گناہ مل رہے ہیں، پھر ہم صدقہ بھی کرتے رہیں، خیرات بھی کرتے رہیں، خوب نیکیوں کا بٹورتے رہیں، تو ایک طرف تو آپ نیکی بٹورتے ہیں لیکن دوسری طرف گناہ بھی تو آپ کے اوپر لدا جا رہا ہے، لد رہا ہے کہ نہیں لد رہا ہے، تو اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جہاں طرف آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہاں دوسری طرف آپ کا نقصان بھی، خسارہ بھی ہو رہا ہے،
تو اب یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی نیکیاں اتنی ہی ہیں، آپ جو نقصان آپ کا ہے، گناہ ہے، غلط کام ہے، اس کو روک دیجئے، اس کو ختم کریے، اس کی معافی تلافی کریے، اس کو وہیں پر روک دیجئے، نیکیاں اپنی بڑھتی چلی جائیں گی، نیکیاں اپنی بڑھتی ہوئی چلی جائیں گی۔ ورنہ دونوں جب بڑھتے رہیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ دونوں بہتر ہے۔ اب ایک ڈرم پانی میں جو ہے وہ پورا اٹھا کر کے یہ سبمرسیبل لگا دیجئے، خوب تیز پانی بہے اور نیچے پیلی ہی اس کی کٹی رہے، گرتا رہے، تو بھرے گا پانی؟ بھرے گا نہیں، بھرے گا نا۔ اور پانی بھلے ہی ٹلو کا جائے، آپ ہینڈ پائپ سے چلا کر کے بھرے، لیکن اگر پیلی بند ہے تو دھیرے دھیرے بھر جائے گا، سوراخ نہیں ہے تو کیا ہوگا، دھیرے دھیرے بھر جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہی تعلیم فرمائی، اللہ سے دعا مانگا تو یہ دعا فرمائی کہ ہم کو بخش دے، یعنی جو ہماری خطائیں ہیں اس کو بخش دے، نقصان ہمارے ذمے نہ رہے، پھر اب نیکیاں کریں گے تو نیکیاں ہماری باقی رہ جائیں گے، ورنہ وہ تو تبادلہ کریں گے تو ختم ہی ہو جائیں گے، ہے نا۔ بندہ کو چاہیے کہ دفع مضرات کی طلب کو طلب منفعت پر مقدم رکھے، طلب منفعت فائدہ کے دینے والی چیز پر یہ کس کو مقدم رکھے؟ نقصان دینے والی چیز کو دفع کرنے۔ اچھا گناہ نقصان ہی تو دیں گے، ہمارے عمل خراب کریں گے، ہیں جنت سے دور کریں گے، جہنم کی طرف نزدیک کریں گے، تو دنیا کی جو ہے نقصان وہ تو ٹھیک ہے ایک بار آدمی جھیل لے، آخرت کا خسارہ کون جھیل پائے گا؟ وہاں کا نقصان کون جھیل پائے گا بھائی؟ ہیں اور جو یہ سوچتا ہوگا بہت بڑا بیوقوف ہوگا، پھر اس کی عقل ہوگی نہیں سلامت، جسے سلیم العقل کہا گیا، ہر سلیم العقل یہ سمجھدار جانتا ہے۔ شب قدر جو انوار الہی کے نزول اور دعاؤں کے مقبول ہونے کے لیے مخصوص وقت ہے، انوار الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار تجلی، اس کی رحمتیں برستی ہیں بہت زیادہ نا، اور دعاؤں کے مقبول ہونے کے لیے مخصوص ہے، خاص ہے کہ دعائیں اس میں قبول ہوتی ہیں، ہے نا، خاص ہے یہ۔ اس میں معافی طلب کرنے کا حکم دے کر ہمیں یہ تعلیم بھی فرما دی کہ افضل اوقات میں اہم ترین مرادیں طلب کرنا چاہیے، اہم ترین مراد کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی کرنا، ہے نا، حقوق العباد سے بھی بری الذمہ ہونا اور حقوق اللہ سے بھی بری الذمہ ہونا۔ جو خطائیں لغزشیں ہمیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے میں، شریعت کے خلاف کام کرنے میں ہوا، اس سے بھی، اور بندے کے حق تلفی جو ہوئی ہے اس سے بھی، دونوں حق ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ارشاد فرمودہ دعا میں ہمیں طریقے سوال کی یہی تعلیم دی گئی کہ جس سے سوال کیا جائے سائل کو یہ چاہیے کہ پہلے مقام کے مناسب صفات کے ساتھ اس کی تعریف کرے، جنہوں نے بتایا تھا، ہے نا، کہ اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو اس میں بتایا گیا نا جیسا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، پہلے اس کی صفات کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے، مقام مرتبہ کیسا ہے، اس کی صفات یعنی اس کی خوبیاں بیان کی جائے، اس کی خوبیاں بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، خوبیاں بیان کی جائے، ہے نا، جیسا کہ اس دعا میں مولا تعالیٰ کی صفت عفو کے ساتھ سراہا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے نا، اس کی صفت عفو کو یہاں پر بتایا گیا نا، سراہا گیا ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر اس سوال کو پیش کرے تاکہ سوال کے پورا ہونے میں تاخیر نہ ہو اور سائل منزل مقصود تک جلد تر پہنچ جائے۔ کتنی اچھی تعلیم، مطلب ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس دعا میں کتنی تعلیم ہے، لیکن دیکھیں کتنی بڑی تعلیم ہے، ایک چھوٹی سی دعا بظاہر معلوم ہونے والی، لیکن کتنی بڑی تعلیم ہے، کتنی بڑی تعلیم ہے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے اس دعا کثرت سے پڑھیں، خاص کر جب شب قدر آئے، قدر والی رات رمضان میں، تو اس میں کثرت سے اس دعا کو پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔